والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وبرهان الرشيد وإرشاد اللذيم فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا والذی یصلی علیکم وملائکتہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا صدق اللہ العظیم۔ سورہ احزاب ہے 22واں پارہ۔ پچھلے جمعے ہم نے اس سورہ کی 40ویں آیہ مبارکہ پہ گفتگو کی تھی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ نبیوں کے آخر میں آ کے مہر لگانے والے، سیل کرنے والے، لاکھ لگا کے اوپر سیل کرنے والے ہیں، اور سب سے آخر میں آنے والے ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آخر الانبیاء ہیں، اور آپ کا ارشاد ہے لا نبی بعدی فلا رسول بعدی، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اور قیامت تک حضور کی نبوت اور رسالت یہی قائم رہے گی۔ حضور کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد ہر دور میں کسی نہ کسی نے نبوت کے دعوے کیے، اور پھر مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن یہ سارے جھوٹے ہیں، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمارت ہے جو تیار ہو چکی ہے، اور اس میں ایک اینٹ لگنے کی گنجائش تھی، اور وہ اینٹ میں ہوں۔ اب عمارت مکمل ہو گئی، اب کسی نبی کی گنجائش نہیں، اور جب نبی کی گنجائش نہیں تو پھر رسول کہاں سے آئے گا؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور 313 رسول ہوئے ہیں، رسول کے لیے نبی ہونا لازمی ہے۔ قیامت تک امام مہدی جب ظہور کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، کیونکہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ، اٹھا لیا ان کی تصویر، تشبیہ، شبیہ، شبہ ڈال دیا، لوگوں کو پتہ نہیں چلا، تصویر بنا دی کسی اور کی، ان کی شکل بنا دی گئی، لیکن ان کو قتل نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو اٹھا لیا۔ رفع کہتے ہیں اوپر، جس طرح حضور پاک کے لیے سورہ علم نشرہ میں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو اوپر کر دیا، اونچا کر دیا، رفع کا آپ کو، رفع اونچا کیا کا آپ کو، حضرت عیسیٰ۔ تو اس لیے تمام امت کا اس بات پہ متفقہ فیصلہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا قیامت تک کے لیے، اور جتنے بھی نبی اور رسول جنہوں نے دعوے کیے، چاہے وہ یوسف کاذب ہو، مسیلمہ کذاب ہو، چاہے وہ مرزا قادیانی ہو، تو یہ سارے جھوٹے ہیں اور کذاب ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، صبح بھی کرو شام بھی کرو، اور اتنا کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنا شروع کر دیں۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔
اور جب ذکر اللہ کا کرتے ہو تو اللہ اس سے بہتر مجلس میں ہمارا ذکر کرتا ہے. ہم اس وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, عرش پہ اس وقت ہمارا ذکر ہو رہا ہے. وَوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ, وہ ذات ہے جو تم پر بھی درود بھیجتی ہے اور اس کے ملائکہ بھی. یہ آیت ترتیب رسولی میں پہلے ہے, ترتیب نزولی میں بعد ہے. کہ جب حضور پر آیت نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, روشی پڑھو. اس کے بعد روشی پڑھنا فرض ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. صحابہ نے کہا, حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم پر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں بھیجا. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی, یہ وجہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی, جو اللہ کے بندے ہیں, جو آپ کی امت کے لوگ ہیں, ان پر بھی اللہ درود بھیجتا ہے. ان پر بھی اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے. تو یہ, اور پھر ابی اوفا اور ان کی بیوی نے بھی یہ کہا. تو پھر حضور نے باقاعدہ ان پر درود بھیجا, جا کے ان کے گھر جا کے اللہم صلی علی ابی اوفا و اہل. تو یہ, اور ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا, ملائکہ کا درود بھیجنا اور ہمارا درود بھیجنا. ہم درود بھیجتے ہیں اللہم صلی علی, اے اللہ تو درود بھیج. اللہم, اے اللہ, صلی علی, درود بھیج کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وآل محمد, محمد اور آل محمد پر تو درود بھیج. ہمیں طریقہ نہیں آتا, نہ ہماری اتنی اوقات ہے کہ ہم ان پر درود بھیج سکیں. اس لیے تو درود بھیج دے جس طرح تو بھیجنا چاہتا ہے, اور اسی طرح بھیج کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, جس طرح تو اس سے پہلے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود بھیجتا رہا ہے. انک حمید مجید, تو بڑی حمد والا ہے, تو بڑی مجدیت والا ہے, تو بڑا حمید ہے, مجید ہے, بڑا اعلیٰ ہے, عرفہ ہے, عظیم ترین ہے. اب جب ہم درود بھیجتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ درود بھیج دے. جب فرشتے درود بھیجتے ہیں تو فرشتے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک درود بھیج. تو جب اللہ درود بھیجتا ہے تو وہ تو کسی سے دعا نہیں کہہ سکتا نا, اس کا تو اللہ ہے ہی کوئی نہیں, وہ تو خود اللہ ہے. تو وہ تو نہیں کہہ سکتا اللہم صلی علی, تو وہ پھر کیا کہتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, اف یا محمد, اے محمد رکیے, آپ کا رب آپ پر درود پڑھنے میں مشغول ہے. عرش پہ گئے نا, عرش پہ, تو رکیے کہ آپ کا رب مصروف ہے, پہلے درود پڑھے گا پھر استقبال کرے گا. یعنی آپ کے آنے سے پہلے وہ پہلے آپ پر درود بھیج رہا ہے, آپ پر درود بھیج رہا ہے, رحمتیں بھیج رہا ہے, برکتیں بھیج رہا ہے. اب آپ آگے ہیں تو آپ رکیے, وہ پہلے درود پڑھ رہا ہے پھر وہ استقبال کرے. عرش نے کہا میں استقبال کروں, اللہ تعالیٰ کہتا پیچھے ہٹ جائے, تو استقبال کرے گا, یہ میرا مہمان ہے, میں استقبال کروں. تو اب اللہ تعالیٰ تو نہیں کہہ سکتا اللہم صلی علی, کیونکہ اس کا تو اللہ کوئی نہیں. پھر وہ یہی کہے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا ایھا المزمل, الصلاۃ والسلام علیکہ یا ایھا المدثر, الصلاۃ والسلام علیکہ یا طٰہٰ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا یاسین, الصلاۃ والسلام علیکہ یا والضحیٰ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا واللیل. وہ یہ کہے گا.
لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اب اصل مقصد کیا ہے تم پر رحمت بھیجنے کا؟ ان لوگوں پر، امت پر، صحابہ پر رحمت بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے جائے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اس لیے کہ وہ ابھی تم پر رحم فرمانے والا صرف نہیں ہے کہ ابھی تم پر وہ رحیم ہو گیا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، جب سے مومن بنے ہیں تب سے ہی ان پہ رحم کرنا۔ یہ ماضی بعید ہے، کانا بالمومنین، ابھی سے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ سے۔ جب سے پہلا مومن بنا ہے تب سے وہ رحیم ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لہم اجرا کریما۔ اب کیا ہے کہ جب یہ جو لوگ ہیں نا، ان کے لیے سلام ہے اللہ کا، اللہ کا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا کھڑی تھی، جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سلام بھیج رہا۔ تو سلام ان کی زبان پہ سلام ہوگا، اللہ ان کو سلام بھیجے گا۔ یہ فرشتے ان کو سلام بھیجیں گے، یہ ایک دوسرے کو مومن جنت میں سلام کہیں، سلام قولا من رب۔ تو ان کی زبان پہ ہی سلام ہوگا، سلام کی، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ کی طرف سے ہدایت کی دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، اور آپ کو سورج سے زیادہ روشن بنا کر بھیجا، سورج سے زیادہ روشندار بنا کر بھیجا، سراج منیرا۔ اب قیامت کے دن سارے انبیاء آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے اپنا پیغام دیا، تو لوگ کہیں گے جی انہوں نے ہمیں پیغام نہیں پہنچایا۔ حضرت آدم کی امت، حضرت نوح کی امت، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، سب امتیں کی، انہوں نے ہمیں پیغام نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھے گا، انہوں نے کہا جی ہاں، کہیں گے ہم نے پیغام دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا گواہ لاؤ۔ اب وہ خود سب سے بڑا گواہ ہے، اس کے سامنے گواہ کون پیش کرے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا گواہ لے آؤ۔ تو انبیاء کہیں گے جی حضور ہمارے گواہ ہیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گواہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ آپ کے گواہ کیسے ہو گئے؟ یہ تو اپنی امت کے گواہ ہیں۔ تو حضور کھڑے ہوں گے، عرض کریں گے اے پروردگار، اے پاک ذات، میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے پیغام اپنی امتوں کو پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ تو حضور کہیں گے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے محبوب وہ کیسا دن ہوگا، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو کہیں گے ان سب پر گواہی دو۔ تو حضور کہیں گے اے میرے پروردگار، اے میرے آقا، اے میرے خالق، اے میرے بنانے والے، اے مجھے رزق دینے والے، اے میری جان کی حفاظت کرنے والے، تو نے خود ہی تو فرمایا ہے کہ وہ کیسا دن ہوگا جب ہر امت میں سے ایک گواہ آئے گا اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا دیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو اس طرح آپ سب پر گواہی دیں گے۔ فَمَا عَلَيْنَا